اللہ کے ذکر کا صلہ۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں ہر لمحہ ہر موڑ پر ذکر الہی ہی کا درس دیا ہے۔ گھر سے نکلیں تو دعا، بازار جائیں تو دعا، سواری پر سوار ہوں تو دعا، شہر میں داخل ہوں تو دعا، پانی پئیں تو دعا، کھانا کھانے سے فارغ ہوں تو دعا، مسجد میں داخل ہوں تو دعا۔ نماز تو دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ مسجد سے باہر نکلیں تو دعا، لباس پہنے تو دعا، الغرض جملہ عروسی میں جانے کی دعا۔ دین اسلام نے انسان کو کسی بھی موڑ پر بے رہبر نہیں چھوڑا، ہر مقام پر ذکر الہی کی تلقین کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہمہ وقت ذکر الہی میں مشغول و مصروف رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب۔ قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ ذکر الہی کی ترغیب و اہمیت جا بجا موجود ہے، کیونکہ ذکر الہی سے انسان کا دل اللہ کی فکر اور سوچ میں رہتا ہے، اور اللہ کی ذات ہی سب کچھ کرنے والی ہے۔ ذکر زبان ہی سے ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ نماز بھی ذکر الہی کی ایک شکل ہے۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 31۔ اگرچہ ذکر الہی نماز سے عام ہے، لیکن وہ ہر صورت جس میں بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے ذکر الہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرے، اور میرے ذکر کے ساتھ اس کے دونوں ہونٹ حرکت کریں۔ سنن ابن ماجہ۔ ذکر الہی وہ عبادت ہے جو ہر وقت ہر پریشانی اور خوشحالی میں جاری رہتی ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا مستقل رشتہ اللہ اور اس کی بندگی کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے۔ لیکن صبح و شام کے اوقات خصوصیت کے حامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح و شام کے اذکار ثابت ہیں۔ اصلی کا صلہ اعلیٰ اور اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی اللہ کا اپنے بندے پر اپنی رحمت نازل کرنا ہے، اور اگر یہ نسبت فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے رحمت، اور اگر بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی دعائے رحمت بھی ہے، اور درود وغیرہ بھی۔ اللہ تعالیٰ کے نور قرآن و حدیث کے مقابلے میں جس قدر بھی افکار و خیالات ہیں وہ ظلمات ہیں۔ جب بھی لوگ اللہ کے نور سے نکلیں گے تو وہ تاریکیوں میں جا گریں گے، اور یہ تاریکی صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات پر پیرا عمل ہونے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ اس سے مراد کے فرشتے ان کو سلام کریں گے، یا جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر الہی کا مطلب یہ ہے کہ دل اس کے لیے متنبع اور بیدار کیا جائے۔ امام طیبی فرماتے ہیں کہ رطوبت لسان کا معنی زبان پر ذکر کا آسان ہونا ہے، اس کی ضد زبان کا خشک ہونا اور زبان پر جاری ہونے والے مفہوم اور اللہ کے ذکر پر ہمیشگی کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دل دو چیزوں غفلت اور گناہ سے زنگ پکڑتا ہے، اور دو چیزوں سے ہی زنگ دور کیا جا سکتا ہے اور دل کو روشن کیا جا سکتا ہے، استغفار اور ذکر الہی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن دنوں کو ذکر الہی سے ہی چمکایا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا یہ مقولہ ہے کہ ذکر مومن کی جنت ہے۔ جنتی محض دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ اخروی جنت میں بھی داخل ہوگا۔ ایام اسیری اور قید و بند کے دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ دشمن میرا کیا بگاڑیں گے، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، جہاں جاؤں ساتھ ہے، قید و بند میری خلوت ہے، قتل میرے لیے شہادت ہے، اور جلاوطنی میری سیاحت ہے۔ ایام اسیری میں سجدہ کے اندر کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، الہی اپنے ذکر و شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ مجھ سے کہنے لگے، محبوس وہ نہیں جسے قید کر دیا جائے، بلکہ محبوس وہ ہے جس کا دل اپنے رب سے رک جائے۔ اسیر وہ نہیں جو گرفتار ہو جائے، اسیر وہ ہے جو خواہشات کا اسیر ہو جائے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کی طرف سفر کرتے ہوئے جمدان پہاڑ سے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مغردون سبقت لے گئے۔ آپ سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول مغردون کون لوگ ہیں؟ فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد و عورتیں۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے لیے کوئی قوم جب اور جہاں بیٹھتی
لکھتی ہے تو ملائکہ ان پر گھیرا ڈال لیتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ایک روایت صحیحین میں ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے میں علم کے لحاظ سے اس کے پاس ہوتا ہوں، اگر مجھے دل میں یاد کرے تو دل میں اسے یاد کرتا ہوں، مجلس میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، میری طرف بالشت آئے تو میں ہاتھ برابر آتا ہوں، ہاتھ بھر آئے تو میں 2 ہاتھ برابر آتا ہوں، چل کر آئے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ ترمذی شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو وہاں سے کچھ کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار کیا، جنت کے کون سے باغات ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقے۔ ذاکروں میں وہ ذکر افضل ہے جو صرف تسبیح پر ہی نہ رہے بلکہ مجاہد افضل ہے جو مجاہد ہی نہ بنا پھرے بلکہ ذکر الہی کا خاص خیال رکھے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ سورہ انفال آیت نمبر 53۔ ذکر کثیر کے متعلق متفرق مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جو آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث پڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ لطف کرنے والا خبردار ہے۔ سورہ الاحزاب۔ مزید ارشاد فرمایا، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ امام بیکہی رحمۃ اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان پر جو گھڑی خالی گزری وہی قیامت کو حسرت کا موجب ہوگی۔ امام بیکہی رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً حدیث ذکر فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہر شے کے لیے سیکل ہے، دلوں کے لیے سیکل ذکر الہی ہے۔ عذاب الہی سے بچانے کے لیے انسان کے لیے ذکر الہی سے زیادہ کوئی چیز بہتر نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی؟ فرمایا، خواہ تلوار مارتے مارتے خود ہی شہید اور پرزہ پرزہ کیوں نہ ہو جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ مجھے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے نماز فجر ادا کی، پھر وہیں بیٹھ گئے، تقریباً دوپہر تک اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ ذکر سے فارغ ہو کر میری طرف اتفاق فرماتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے، یہ تو میرا ناشتہ ہے، اگر یہ ناشتہ نہ کروں تو یقیناً میری قوت سلب ہو جائے۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔
ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فیس بک کے ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں، یوٹیوب کے ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں